نہ عمران خان مجاہد ہے، نہ عمران خان جو ہے ناموس رسالت پر پہرا دیا، بلکہ اس نے آسیہ ملونہ کو انہوں نے کنٹینر کے اوپر بہت بڑا امر بالمعروف لکھ کر لگایا ہے، لیکن اس امر بالمعروف کے اوپر ہی ڈی جے پڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر گانے چلتے ہیں اور نیچے لڑکیاں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ جو لوگ لانگ مارچ میں گئے ہیں یہ حقیقی آزادی نہیں ہے، نہ یہ جہاد ہے، یہ جہاد نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ فتنہ جو ہے یہ بہت بڑا گندا فتنہ ہے، برا فتنہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی غازی شان، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت ہم موجود ہیں لاہور میں میانی قبرستان میں، جہاں پہ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ اس مزار پر ہم موجود ہیں، ہمارے ساتھ کچھ نوجوان موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ یہاں پر کس لیے آئے ہیں اور دیگر کچھ سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیا نام ہے آپ کا؟ اللہ۔ میرا نام جی محمد معین الدین ہے۔ کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ؟ میں جامعہ نعیمیہ سے جامعہ نعیمیہ لاہور میں طالب علم ہے آپ؟ طالب علم۔ اچھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے جو جمعہ گزرا ہے، جی۔ اس جمعے سے لاہور سے ایک لانگ مارچ شروع ہوا ہے جی، جس جی۔ کو حقیقی آزادی اور جہاد کا نام دیا گیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ جہاد ہے؟ نہیں، یہ جہاد نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں نے آپ سے اس لیے کوشچن کیا کیونکہ آپ درس نظامی کے طالب علم ہیں، جی، جی۔ آپ نے جو جہاد کی آیتیں بھی پڑھی ہوں گی، جی، جی۔ جہاد کی حدیثیں بھی پڑھی ہوں گی، جی۔ ان کو سامنے رکھ کے آپ کمپیریزن کر کے بتائیں کہ جہاد اصل کیا ہے اور یہ جو لوگ جہاد کا نام لے کر نکلے ہیں یہ کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے یہ ایکسپلینیشن کرتا ہوں کہ جہاد جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے جو 10ویں پارے میں ہے اور سورۃ توبہ ہے۔ آیت مبارکہ جو ہے وہ 73 نمبر ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ فرمایا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، غیب کی خبریں بتانے والے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جاہد الکفار والمنافقین، آپ جو ہیں کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کرو۔ یہ جو لوگ لانگ مارچ میں گئے ہیں یہ حقیقی آزادی نہیں ہے، نہ یہ جہاد ہے، بلکہ جہاد تو ہمیں جو جہاد ہے وہ کافروں اور منافقوں سے کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی بھی کرو۔ فرمایا کہ ان پر سختی کرو جو آپ کے دین اسلام کا دشمن ہے، جو آپ کے ایمان کا دشمن، جو آپ کے دین کا دشمن، جو آپ کے اسلام کا دشمن ہے۔ اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان پر سختی بھی کریں، نہ کہ نرمی کریں، بلکہ ہمیں ان پر سختی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بلکہ یہ جو لوگ لانگ مارچ کر رہے ہیں، جہاد کا اعلان کر رہے ہیں، یہ جہاد نہیں ہے، یہ دنیا میں ایک فتنہ کر رہے ہیں۔ تو میرا رب فرماتا ہے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ بہت بڑا گندا فتنہ ہے، برا فتنہ ہے۔ تو یہ جو جہاد ہوتا ہے کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد ہوتا ہے، جو ہمارے دین اسلام کے خلاف سازشیں کرتا ہے۔ ہمارے ایسے امیر المجاہدین حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جہاد کا اعلان کیا، جنہوں نے جہاد تقریر بھی کیا، انہوں نے زبان کے ذریعے جہاد کیا، تو اسی طرح انہوں نے اپنی زبان کے ذریعے کافروں اور منافقوں کے خلاف، جو ہمارے دین اسلام کے خلاف جو سازشیں کر رہے تھے، تو امیر المجاہدین نے وہ بات بلند کی۔ لیکن یہ پیڑ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں جی اس دور میں عمران خان ہی سب سے بڑا مجاہد ہے اور سب سے بڑا ناموس رسالت کا اور ختم نبوت کا مجاہد ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بہت بری بات ہے اور یہ جھوٹی بات ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہوگا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، مومن جو ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ مومن ہی ہیں، یہ بار بار جھوٹوں پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ نہ عمران خان مجاہد ہے، یا نہ عمران خان جو ہے ناموس رسالت پر پہرا دیا، بلکہ اس نے آسیہ ملونہ کو اس کو رہا کر کے باہر کے ملک آؤٹ آف کنٹری بھیجا۔ تو یہ ہم اس کو کیسے کہیں گے یہ مجاہدین؟ اچھا، آپ نے ان کے کنٹینر پہ ایک ورڈ لکھا نظر آیا ہوگا آپ کو، امر بالمعروف۔ جی۔ انہوں نے کنٹینر کے اوپر بہت بڑا امر بالمعروف لکھ کر لگایا ہے، لیکن اس امر بالمعروف کے اوپر ہی ڈی جے پڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر گانے چلتے ہیں اور نیچے لڑکیاں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں ہمارا جو اسلام ہے وہ پاکیزہ اور انتہائی اور بے انتہا پاکیزہ اور صاف ستھرا ہمارا اسلام ہے۔ ہمارا جو اسلام ہے، جو ہماری شریعت اسلام ہے، وہ ہمیں عورتوں کو نچانے کے لیے اجازت نہیں دیتا، بلکہ ہماری جو عورتیں ہیں، ہمارا اسلام، ہماری شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ اجازت دیتی ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ اپنے گھروں میں رہیں،
گھروں میں رہیں، بلکہ قرآن مجید میں یہاں تک کہیں عورتیں جو ہیں با پردہ رہیں، جب باہر نکلیں تو با پردہ آئیں، جب گھر رہیں تو اپنے گھروں میں ہی رہیں۔ تو ہمارا اسلام اس حوالے سے اجازت نہیں دیتا، یہ بہت غلط ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو یہ ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیں، آپ ان لوگوں کو نماز کا حکم دیں، قرآن کا حکم دیں، ان عورتوں کو کہیں کہ اے میری بیٹیوں آپ گھروں میں رہیں، آپ کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ وہ تو ریاست مدینہ کی آواز اٹھاتا ہے، ریاست مدینہ تو یہ ہے کہ عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں، اپنے گھروں میں رہو، جب آپ گھروں سے باہر نکلو تو اپنے اوپر چادر اوڑھنے رکھو۔ اپنے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا، انہوں نے اپنی زندگی میں 3 سے 4 دھرنے کیے، لانگ مارچ کیے، ان کے دھرنوں میں کبھی کوئی عورت نظر نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود بھی کامیاب ترین دھرنے اور لانگ مارچ ہوئے، ان کے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہمارے جو امیر المجاہدین حافظ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے ان کے جو دلوں میں عشق مصطفیٰ تھا، انہوں نے ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھی، ساری زندگی قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہوئے، ساری زندگی لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کی، ساری زندگی انہوں نے دین اسلام پر پہرا دیا۔ تو اسی وجہ سے، عشق مصطفیٰ کی وجہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کی وجہ سے جب بھی وہ نکلتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام مصطفیٰ کے لیے نکلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے لیے نکلتے ہیں۔ ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ تو ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ دین اسلام ہے، اسی وجہ سے وہ ہر لانگ مارچ میں، ہر دھرنے میں کامیاب ہوئے۔ آخر میں جو لوگ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ ہو سکتا ہے ان میں تحریک انصاف کے لڑکے لڑکیاں بھی ہوں، ان کو آخری ایک کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میری طرف سے پیغام یہی ہے کہ کیونکہ ان میں جو لڑکیاں ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے دھرنوں میں چلے جاتے ہیں، وہ کوئی غیر دانستہ طور پر چلے جاتے ہیں، ان کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے، وہ بے شک وہ لوگ غلط حرکت کر رہے ہیں، غلط کام میں جا رہے ہیں، لیکن اسلام کے تقاضے سے وہ ہماری بہنیں بھی لگتی ہیں، ان کو آپ اسلامی لحاظ سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہماری طرف سے اور تمام بھائیوں کی طرف سے یہی پیغام ہے، یہی میسج ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو امت قرار دیا ہے، فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا کہ اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے وہ بہترین امت ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے۔ جو ہماری بہنیں گئی ہوئی ہیں وہ غلط راستے پر گئی ہوئی ہیں، میں ان کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمارے تمام بھائیوں کی طرف سے یہی پیغام ہے کہ جو عورتیں، جو بہنیں، ہماری جو سسٹریں گئی ہوئی ہیں لانگ مارچیں، وہ ان کو واپس آنا چاہیے، کیونکہ ہم سے قبر میں بھی پوچھا جائے گا، قبر میں ہم سے سوالات بھی ہونے ہیں، سارا کچھ ہونا ہے، ایک ایک لمحے کا پوچھا جائے گا۔ تو اسی طرح جو میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے وہ بہترین امت ہے، فرمایا کہ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، ایسا گروہ لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تأمرون، وہ نیکی کا حکم دے، تأمرون الناس بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیں، وتنہون عن المنکر، اور وہ برائیوں سے روکیں اور برائیوں سے منع کریں۔ برائی تو یہ ہے کہ جو لانگ مارچ میں عورتیں گئی ہیں، یہ بہت بری چیز اور بہت برائی ہے، جو عورتیں بے پردہ اپنے گھروں سے نکلی ہوئی ہیں، اپنے بچوں کو لے کر، اپنی بچیوں کو بے پردہ لے کر نکلی ہوئی ہیں۔ ہمارا اسلام اس کے حوالے سے اجازت نہیں دیتا۔ میرے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو لانگ مارچ میں عورتیں گئی ہوئی ہیں، جو ہماری بہنیں گئی ہوئی ہیں، ان سے ہماری اپیل ہے کہ آپ واپس آ جائیں۔ سے میں نے 2 چیزیں اخذ کی، ایک انہوں نے بتایا کہ اسلام کی روح سے اصل جہاد کیا ہے، اور آج کے دور میں جو لوگ جس حقیقی آزادی کو جہاد کا نام دے کر نکلے ہوئے ہیں وہ جہاد کیا ہے۔ ایک تو کنکلوژن آپ نے یہ سنا کہ دونوں جہاد میں فرق کیا ہے، کہ جو جہاد ان لوگوں نے نام دیا جس جہاد کو، اس کی حقیقت کیا ہے، اور جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے فرامین میں احادیث مبارکہ میں فرمایا، اس جہاد میں کیا فرق ہے۔ پہلے
پہلی بات یہ. دوسری انہوں نے وہ بات کہی کہ جو تحریک انصاف کے لوگ ان داڑھی والے لوگوں کو شر پسند کہتے ہیں, ان لوگوں کو دہشت گرد کہتے ہیں, ان لوگوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. اس بھائی نے تحریک انصاف کے لوگوں کو اپنا بھائی, تحریک انصاف کی لڑکیوں کو اپنی بہن کہہ کر اتنا اچھا پیغام دیا کہ شاید اس سے پہلے آپ کو یہ پیغام کسی نے نہ دیا ہو, یہ بات آپ تک کسی نے نہ پہنچائی ہو. انہوں نے آپ کا بھائی بن کر آپ سے ریکویسٹ کی کہ اے میری بہنوں, اسلام چادر کا حکم دیتا ہے, چار دیواری کا حکم دیتا ہے, تو آپ سیدہ پاک کی کنیزیں ہیں, سیدہ پاک کی جاننے ماننے والی ہیں, تو ان کا صدقہ آپ گھروں میں رہیں, گھروں سے باہر نہ نکلے, بے حیائی نہ پھیلائیں. خدارا اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے اپنے گھروں میں رہیں. غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہمیں عاشق رسول بنائے, ہمارے دل میں سچا عشق رسول اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.